الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اگر یہ لوگ جو اس وقت سامنے ہیں آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیا ہوا میرا عذاب اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھیں. تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈہی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں.
کتنے محل گج کیے ہوئے، تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا کان ہوں جن سے سنیں؟ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس حوالے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ آپ دل تنگ نہ ہوں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی بدکاریاں، برے کام جب پھیل جاتے ہیں تو دوسری مخلوق بھی ہلاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے بستیوں پر تو حیوان ہوں یا دوسری چیزیں وہ بھی تباہ ہوتی ہیں، کیونکہ مخلوق میں اصل مقصود انسان ہوتے ہیں۔ جب انہیں تباہ کر دینا ہے تو پھر کسی اور چیز کو بچانا، اس سے کیا حاصل؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی بے پرواہ ہے، اسی نے انسان اور یہ سب کچھ بنایا ہے، مگر انسان کی رہنمائی کا مکمل انتظام کیا، نبی بھیجے، وحی بھیجی، پیغام بھیجے، راہ حق نہ صرف بتائی بلکہ عمل کر کے دکھایا گیا۔ آج اہل ایمان کے پاس قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان کا اسوہ حسنہ مکمل نمونہ ہے۔ پھر انسان سے کہا گیا کہ دیکھ لے جن بستیوں کو تباہ کیا گیا تھا، جا کے دیکھ لے، سفر کرتے ہیں۔ یہ استفہام انکاری نظر نہیں آتا؟ آج پاکستان میں اگر بات کی جائے تو موہنجو ڈارو، ہڑپا، ٹیکسلا، کیا ہیں یہ سب؟ یعنی یہ لوگ ان اجڑی بستیوں پر گزرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ مصر میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے ابھی تک، ایک خدائی کے دعوے کرتا تھا، اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ یہاں سے ہم اہل سنت کو یہ پیغام ملا کہ جب بری جگہوں پر جا کر عبرت پکڑی جاتی ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں، آستانوں میں، خانقاہوں میں بھی جانا چاہیے تاکہ وہاں کی رونق دیکھ کر دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو۔ عذاب کی جگہ جاؤ تو خوف اور سبق سیکھو، امید حاصل کرنی ہو تو اللہ والوں کے مزار پر جاؤ جہاں رحمتیں اتر رہی ہیں۔ یہ دونوں مناظر تمہیں بتائیں گے کہ اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے، دل ہوں تو سمجھیں، آنکھیں ہوں تو دیکھیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو کافروں کی آنکھیں ہیں۔ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک کو بصارت کہتے ہیں، ایک کو بصیرت کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ سمجھ لیجئے، بصارت سر کی آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ ایک ہوتا ہے نظر کا صرف گزر جانا، ایک نظر کا ٹھہر جانا۔ بصارت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کے ہاں اردو میں ایک لفظ تاڑنا ہوتا ہے، آپ اس کو دوسرے معنوں میں لیتے ہیں۔ تاڑنے کے معنی کسی کو گہری نظر سے جانچتے ہوئے دیکھنا، اس میں آپ اندازے نہیں لگاتے، آپ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔
بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے۔ یہ بصیرت کیسے ملتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا بصیرت کا سرما اگر آنکھوں میں لگانا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اپنی خواہشات کی بجائے نفسی خواہشات کی تہذیب کیا کرو۔ ہر خواہش کو پورا کرنا، اس پہ مچل جانا، یہ اہل بصیرت یا نیک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، رات کو نیند توڑ کے اٹھنا اور اللہ کے حضور جھکنا، یہ وہ باتیں ہیں جو بصیرت لاتی ہیں۔ مگر میچ کے لیے جاگ لیں، فلم کے لیے جاگ لیں، پروگرام کے لیے جاگ لیں، اللہ کے لیے جاگنا ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دل کے اندھے جو ہوتے ہیں، ان سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ حقیقت تک پہنچتے نہیں۔ جس کو سچ نظر نہیں آتا وہ آنکھ والا ہو کر بھی اندھا ہے، جو سچ نہیں سنتا وہ کان والا ہو کر بھی بہرا ہے۔ اب یہاں سے صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، زندہ کافر بھی مردہ شمار ہوتا ہے، اور جو روح نکل جائے مگر اللہ کی راہ میں جان دے دے، جس کو شہید کہتے ہیں، وہ وفات پا کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں تو چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے، اور تعلق ہے تو سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے۔